بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی چوتھی آیت۔ اس آیت میں بھی متقین کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی 3 صفات بیان کی گئی۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی سورہ بقرہ کی تیسری آیت، اس میں بھی متقین کی 3 صفات بیان ہوئی تھی، اور اس آیت میں بھی متقین کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک طرح سے اس آیت کے بھی 3 اہم حصے ہیں، اور ہر حصے میں اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک اہم صفت۔ تو اب متقین کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، تو ان میں آج کی اس آیت میں سب سے پہلی صفت اور ترتیب کے لحاظ سے ایک طرح سے متقین کی چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی متقین اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، بما انزل الیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ جو ہم نے آپ کی طرف، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو صفت ہے اس میں کہا گیا وما انزل من قبلک، جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ترتیب ہو سکتی تھی کہ جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تو دنیا میں نزول کے لحاظ سے ان کا نمبر تو پہلے ہیں، تو بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں یہ ترتیب صحیح ہے، اور اللہ کے جتنے احکام ہیں اور احکام کی جو ترتیب ہے، چاہے وہ اس صحیفے میں درج کرنے کی حیثیت سے ہو یا نزول کے لحاظ سے ہو، وہ عین مناسبت کے لحاظ سے اور عین ترتیب کے لحاظ سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، وہ اب اپنی صحیح حالت اور شکل میں موجود نہیں ہیں، اور ان کو جاننے کا بھی اصل اور صحیح ذریعہ صرف اور صرف اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے بات بھی بتلا دی گئی کہ ان لوگوں نے یا ان کے ماننے والوں نے ان میں ترمیمیں کر ڈالی، تحریفیں کر ڈالی، لیکن بہرحال اجمالی طور سے اتنا ایمان رکھنا تو ضروری ہے کہ قرآن مجید سے پہلے بھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی تھی، انتظام کیا تھا۔ وما انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک متقین کی صرف ایک صفت ہی نہیں ہے،
بلکہ متقی کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے کی جو صفات تھی اس میں ایمان کا تذکرہ، ایمان بالغیب کا تذکرہ تھا، نماز کو قائم کرنے کا تذکرہ تھا، اور انفاق کا تذکرہ تھا جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ اب ایک طرح سے متقی کو حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑ دیا گیا، یعنی گزشتہ تاریخ سے بھی اس کو جوڑ دیا گیا، یعنی یہ بتلا دیا گیا کہ یہ دین اسلام یا یہ متقین کا تعارف یہ صرف اب آج کے دور کا تعارف نہیں ہے، یا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کی تاریخ نہیں، اسلام کی تاریخ، یہ اللہ کی بندگی کی تاریخ، یا یوں کہہ سکتے کہ شیطان کی بندگی کی جو تاریخ ہے۔ جن لوگوں نے شیطان کی بندگی کی، شیطان کی بات کو مانا، اب ان کا زمانہ صرف آج ہی کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ بھی ان کا رہا۔ تو اب یہ قرآن مجید ہم کو گزشتہ نبیوں کی تاریخ سے بھی جوڑ دیتا ہے، اور ہمارے ایمان میں اس کو وہ شامل کر دیتا ہے کہ وما انزل من قبلک، جو ہم نے آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی طرف جو کتابیں نازل کی، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی کتابوں پر تو اجمالی ایمان لا لینا کافی ہے، ان کتابوں کی تفصیل جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کتابوں میں جو باتیں تھی، جو حق تھی اور جو اتباع کے لائق تھی، تو ان تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے، آخری کتاب ہے۔ اور ان کتابوں میں جن باتوں سے منع کیا گیا تھا، توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور صحیفوں میں، ان تمام باتوں کا بھی نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اب تفصیلی طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا اور قرآن مجید کی باتوں کو جاننا یہ ضروری ہے، لیکن اجمالی طور سے، یعنی موٹے طور پر اتنا ماننا ضروری ہے کہ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل کی تھی، اور کتابیں جب نازل کی تھی ظاہر بات ہے وہ ہوا پہ تو نازل نہیں ہوئی، وہ جنوں پر تو نازل نہیں ہوئی، وہ فرشتوں پر نازل نہیں ہوئی، وہ انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہ السلام کے گروہ پر نازل ہوئی۔ تو گویا کہ ہدایت کا انتظام پہلے بھی تھا، اور ایک طرح سے اس میں یہود و نصارہ کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے، ان کے پاس جو تعصب تھا، جو تنگ نظری تھی کہ وہ صرف توریت کو مانتے تھے یہودی، اور نصارہ صرف انجیل کو مانتے تھے، تو اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کا جو تعارف پیش کیا گیا یا متقین کا جو تعارف پیش کیا گیا، تو اس میں بات یہ بتلا دی گئی کہ یہ متقین اللہ سے ڈرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایسی تنگ نظری میں اور تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، یا ان کو وہ شریعت نہیں دی جا رہی ہے جو تعصب پر مبنی ہو، تنگ نظری پر مبنی ہو، بلکہ وہ شریعت دی جا رہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اور حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، اور ان پر بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے، اور ان پر بھی اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، صحیفے نازل کیے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور بے شمار انبیاء علیہ السلام، کچھ انبیاء تو ایسے تھے کہ جن پر کتابیں نازل ہوئی، کچھ صحیفے نازل ہوئے، اور کچھ انبیاء کو اپنے سے پہلے نبی کی دعوت کے لیے، اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ تو وما انزل من قبلک، جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن مجید پر ایمان رکھنا، ایمان لانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں یا کامیابی کی شرائط میں اس کو داخل کیا گیا، اس لیے کہ جہاں یہ صفات ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا گیا کہ یہی لوگ دراصل اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ پر
اللہ کی کتاب پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے، تو بنیادی طور سے اس تقاضے کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے یا جن علماء اکرام فقہاء اکرام نے قرآن مجید سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے یا قرآن کا مسلمانوں پر جو حق ہے اس حق کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، تو بنیادی طور سے 7 حقوق انہوں نے قرآن مجید کے متعین کیے کہ 7 قسم کے حقوق ہے قرآن کے جو قرآن کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا اپنے ماننے والوں پر وہ ہے ایمان بالکتاب کا، یعنی اس پر ایمان لانے کا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، دوسرا حق جو عائد ہوتا ہے وہ ہے تلاوت بالکتاب کا، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ اب قرآن مجید پر ایمان کے سلسلے میں تو الحمدللہ تمامی مسلمان شامل ہے، اور کسی مسلمان کو بھی قرآن مجید سے متعلق کوئی شک نہیں، ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ لیکن یہ 7 حقوق میں سے صرف ایک حق ہے، اگر وہ صرف اتنا ہی اگر مانتا ہے تو گویا کہ اس نے 7ویں حصے کو مانا قرآن مجید سے متعلق۔ اس کے بعد جو حق اس پر عائد ہوتا ہے وہ اس کو پڑھنے کا، تلاوت۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو افسوسناک صورتحال ہے، کتنے مسلمان ہیں، کتنے قرآن والے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ تو تلاوت قرآن کے بعد تلاوت، حالانکہ تلاوت میں معنی بھی شامل ہے، اس کا ترجمہ بھی شامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تعلیم کتاب یا تفہیم میں کتاب کا بھی حق بیان کیا گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں بھی یہ بات تھی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد بیان کیے گئے قرآن مجید میں اس دنیا میں آنے کے، بھیجے جانے کے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر ان کو پاک اور صاف کرنا، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا، بتلانا۔ اب جس نے جو کتاب کی تعلیم سے نہیں جڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے وہ نہیں جڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اتباع سے وہ نہیں جڑا۔ اور پھر اس کے بعد کا جو حق بیان کیا گیا وہ ہے عمل بالکتاب، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور پھر عمل کر لینا بھی کافی نہیں، تبلیغ بالقرآن، قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، یعنی لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ اور اصل تبلیغ جسے کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی تبلیغ کی، کسی اور چیز کی تبلیغ نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف قرآن ہی پیش کرتے تھے اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے، اور اسی کا آپ کو حکمت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ کا کلام۔ وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت ہی کو نہیں پہنچایا، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ اور تنبیہ بھی سنائی گئی۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت ہی کا ادا نہیں کیا۔ تو ایک طرح سے ہم اپنے آپ پر بھی منطبق کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے کہ جس نے قرآن مجید کی تبلیغ نہیں کی تو اس نے مسلمانی کا حق ہی ادا نہیں کیا، اپنی مسلمانیت کا یا اپنے مومن ہونے کا اس نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن مجید ہی کے کاموں سے جڑی ہوئی تھی، آپ نے اسی قرآن مجید سے ایمان کو سیکھا اور سمجھا۔ ایمان کو سیکھنے سمجھنے کا ذریعہ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن عام طور سے یہ جھوٹی اور غلط بات بھی کہی دی گئی تھی، اور پھر صحابہ کرام کی طرف منسوب کر کے اس کو کہہ دیا جب صحابہ کرام فرماتے ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن سیکھا، پہلے اور بعد کی بات ہی نہیں۔ جس طرح سے نماز کی تفصیل، نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تو ایمان کوئی قرآن سے ہٹکر چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے نزول سے پہلے 40 سالہ جو آپ کی زندگی تھی تو وہ کیسی زندگی تھی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قرآن مجید کے نزول سے پہلے تو آپ پریشان رہتے تھے کہ ہدایت کے لیے کون سا راستہ ہو سکتا ہے، اور اسی غور و فکر میں آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، غور کرتے تھے، اور اسی کیفیت کو کہا گیا کہ وجدہ کا ظالم فہدی، ہم نے آپ کو ناواقف پھر آپ آئے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ تو اقرا باسم ربک کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی دعوتی کام نہیں تھا، اور کوئی ایمان کی دعوت نہیں تھی۔ ایمان کی دعوت شروع ہوئی اقرا باسم ربک الذی کے نزول سے، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر سے۔ یہاں یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سمجھایا، سکھایا، اور یہ کہنا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے قرآن ہی کے ذریعے سے ایمان سیکھا اور سمجھا۔ سمجھنا اور سیکھنا یہ تو بہت آگے کی بات، جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجیے، ان کے ایمان لانے کا سبب بنا قرآن مجید کا سننا، کوئی اور ذریعہ نہیں بنا۔ وہ تو سیکھنا سمجھنا آگے کی چیز، ان کے داخلے کا ذریعہ ہی بنا خود سماعت قرآن، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو انہوں نے سنا اور ایمان قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہوئے۔ تو ایسے صحابہ کرام کہ جن کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ ہی قرآن مجید کو سننا بنا، ایسے صحابہ کرام کی طرف یہ بات غلط منسوب کر دینا کہ وہ فرماتے ہی پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں قرآن، کتنا بڑا الزام ہے اور کتنی حقیقت کے خلاف بات ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ جتنے صحابہ کرام تھے سب نے قرآن مجید کو سن کر ایمان قبول کیا، اور قرآن مجید کی روشنی میں وہ ایمان کی تعلیم اور تربیت کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ کے طرف سے ان کے لیے تھا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یہی ہدایت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہوں گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری میری زندگی۔ تو چوتھے نمبر کی چیز تبلیغ بالقرآن، قرآن کی تبلیغ کرنا یہ بھی حق ہے مسلمانوں پر۔ اور پھر ایک اور حق بیان کیا گیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی جو جتنا زیادہ قرآن میں تدبر کرے گا اس کو قرآن کے ذریعے سے اتنی باتیں معلوم ہوں گی، اس کائنات کا راز معلوم ہوگا، حقیقت معلوم ہوگی۔ اور جو تدبر نہیں کرتے ایک طرح سے ان کے رویے پر تنبیہ اور ڈانٹ سنائی گئی۔ منافقین کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اور آخری جو حق بیان کیا گیا، جو حق عائد ہوتا ہے مسلمانوں پر، وہ ہے نفاذ القرآن کا، قرآن کو نافذ کرنا، دنیا میں اس کے نظام کو سیاسی لحاظ سے نافذ کرنا۔ اور دور مدنی کے 10 سالہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کام میں صرف ہوا۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب اور دوسری جو جنگ اور غزوات ہوئے، وہ صرف لڑائی نہیں تھی، وہ قرآن مجید کے نظام اور دستور کو نافذ کرنے کے لیے۔ دور مکی میں تو صرف اس کی دعوت تھی، لیکن یہ دعوت صرف کافی نہیں ہے۔ جیسا کہا گیا کہ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ضرور ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو برائی سے روکنے کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی نظام چلانے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے بہت سارے احکام ایسے کہ بغیر حکومت کے، بغیر نظام کے وہ نافذ نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں کہا گیا کہ جو چور کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو ہاتھ کاٹنے پر عمل کب ہو سکے گا؟ آیت منسوخ تو نہیں ہوگی، جب مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی اسی وقت ہاتھ کاٹ سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ جو زنا کرے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اسے مارو، تو کب مار سکیں گے؟ اور شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو، رجم کر دو، یعنی پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو۔ اور کوئی کسی کو ناک قتل کرے تو اس کے جواب میں اس کو قتل کر دو، اس کو قصاص کہتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو قاتل کو سزا کب دی جا سکے گی؟ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق،
جب مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہوں گی. تو دور مدنی کی پوری آپ کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی وہ اسی قرآن مجید کے حق کو نافذ کرنے میں، حق کو ادا کرنے میں سرپوئی، جسے نفاذ القرآن کہتے ہیں، قرآن کو نافذ کرنا، دنیا میں اس کے نظام کو قائم کرنا. لیکن زیادہ قرآن مجید دور مکی کا عام طور سے ایسا بھی تعارف پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کہ دور مکی میں قرآن تھا ہی نہیں. دور مکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا جو کام تھا وہ صرف اور صرف قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. روزے بھی مدنی دور میں فرض ہوئے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ جسے کہتے ہیں وہ بھی عملی صورت میں مدنی دور میں، جہاد بھی مدنی دور میں. اور بھی دور مکی میں جو کام تھا صرف اللہ کے رسول کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا، صحابہ اکرام کو سنانا. اس لیے 2/3 قرآن مجید دور مکی میں نازل ہوا. کیوں زیادہ قرآن مجید دور مکی میں نازل ہوا؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ایمان کی پختگی اور مضبوطی کا دور ہے. تو ایمانیات سے متعلق، عقائد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید کو اس سے میں نازل کی گئی جو دور مکی سے تعلق رکھتا ہے. قرآن مجید کی جو 114 جو صورتیں ہیں تو 86 صورتیں دور مکی میں نازل ہوئی. یعنی یہ صورتوں کا تناسب دیکھیں گے تو 75% قرآن مجید دور مکی میں، اور 28 صورتیں دور مدنی میں نازل ہوئی. 6666 جو آیات ہے تو 5095 آیات دور مکی میں نازل ہوئی. تو دور مکی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے، کسی کا اگر احساس یہ کہ میں دور مکی سے گزر رہا ہوں، اور یقیناً اس وقت ہندوستانی سطح مسلمان دور مکی کی حالت سے گزر رہے، تو ان کے پاس تو صرف ایک ہی کام ہونا چاہیے دین کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، جیسے اللہ کے رسول کا یہی کام تھا. صحابہ کرام کا دور مکی میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. قرآن مجید کا سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا. جی ہاں، تو آج یہ تو سب باقی چیزیں فرض ہوگی، لیکن دور مکی کا حوالہ دے کر اور سہارا لے کر جو اصل دور مکی کا کام تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کو ابن بھی کہتے ہیں، یا اپنی ذمہ داریوں سے فرار. تو محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے حوالے سے، متقین کے حوالے سے یہ جو ہم پر ذمہ داری عائد کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے رسول، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی کتابوں پر تو اجمالی ایمان لا لینا کافی ہے، لیکن قرآن مجید پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے حق کے ساتھ. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر توریت کا نسخہ لے کر پڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہو تو بھی ان لگتبانی تو میری اتباع اور پیروی اس کو کرنی پڑی. حضرت عمر وہ نسخے کی تعریف کر کے اس کو پڑھنے لگے، لیکن روایت میں جیسے جیسے پڑھتے اللہ کے رسول کا چہرہ بدلتا گیا. پھر جو صحابی، جو قریب صحابی تھے غالباً حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے کہا کہ عمر کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کو؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے وسلم کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا ہے تو انہوں نے کہا رضینا باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، کہ میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ، ہمارے لیے رب اللہ ہی ہو، اللہ ہی ہیں، ہمارا دین اسلام و محمد اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو توریت کا نسخہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. لو کانا موسیٰ حیًّا لاتبعانی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائے تو بھی ان کو میری اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی. اب گویا کہ تمام کتابوں کا جو اصل سرچشمہ ہے یا مرکزی کتاب مسلمانوں کی اگر ہو سکتی ہے توجہ کے لائق اور توجہ کے قابل، تو اللہ کا کلام قرآن مجید. احادیث اور فقہ یہ سب قرآن مجید کے تابع کتابیں ہیں. ان کی جو حیثیت ہے وہ قرآن مجید کی تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے، کہ جو بات قرآن مجید کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر احادیث کے ذریعے سے، فقہ کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عمل کے ذریعے سے اسے مدد لی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان باتوں کو، ان تعلیمات کو سمجھنے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک